السلام علیکم، آداب۔ تو دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو جو واقعہ بتلانے جا رہا ہوں وہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید ایک بڑا نیک صفت بادشاہ تھا جو کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کو ایک دفعہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے لیے ایک محل تیار کروں۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس سے خیال آیا کہ اگر میں محل بنا دوں گا تو کل میں مر جاؤں، اس کے بعد اس محل سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ میری نسلیں آئیں گی اور اس محل میں اپنی زندگی گزار کر چلی جائے گی، لیکن مجھے کوئی اجر اس پر نہیں ملے گا۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ میں محل کے بجائے ایک مسجد تعمیر کر دوں جس میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اور میں مر بھی جاؤں تو مجھے مرنے کے بعد قبر میں اس کا اجر عظیم ملتا رہے گا۔ جب بادشاہ نے یہ ارادہ کیا تو سارے شہر میں، سارے ملک میں لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ لوگوں، ہارون رشید جو کہ ہمارے بادشاہ ہیں وہ ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور مسجد کے لیے کسی کا 1 روپیہ بھی بادشاہ سلامت نہیں لینا چاہتے، نہ بیت المال سے کوئی پیسہ، کوئی روپیہ بادشاہ سلامت لے رہے ہیں، بلکہ بادشاہ سلامت اپنے ذاتی مال سے اس مسجد کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں میں یہ اعلان پھرا، لوگوں نے اس اعلان کو سنا، تو ایک مزدور جو کہ سارا دن مزدوری کرتا اور ان پیسوں سے اپنا گزارا کرتا، اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا، اس مزدور نے خیال کیا کہ یا رب، کیوں نہ اس مسجد کے اندر میں بھی اپنی طرف سے کچھ مال لگا دوں۔ رات کے وقت وہ مزدور پیسے لے کر گیا اور اس مسجد کے لیے کچھ اینٹیں خریدی اور ان اینٹوں کو جا کر مسجد کی اینٹوں میں ملا کر رکھ دیا۔ بادشاہ جب دوسرے دن رات کو سویا تو خواب میں اس کو جنت کی زیارت ہوئی۔ جنت میں اس نے دیکھا کہ 2 عالی شان محل بنے ہوئے ہیں، ایک پر تو اس کا نام ہارون رشید لکھا ہوا ہے اور دوسرے محل پر اس غریب مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کیوں نہ میں محل کو اندر سے دیکھ کر آؤں۔ وہ گیا اور محل میں گھوم کر آ گیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ یہ جو دوسرا محل نظر آ رہا ہے، کیوں نہ میں اس محل کا بھی نظارہ کر لوں، اس کو بھی میں دیکھ لوں۔ جب وہ محل میں جانے لگا تو اس کو جنت کے خادموں نے رکا لیا اور کہنے لگے کہ ہارون رشید، یہ تمہارا محل نہیں ہے، تم اس میں نہیں جا سکتے، یہ تمہاری رعایا میں ایک مزدور ہے، یہ اس کا محل ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ میری رعایا کا محل ہے، اسی لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت کے فرشتوں نے، جنت کے جو خادم تھے، انہوں نے کہا کہ ہارون رشید، تم دنیا کے بادشاہ ہوں گے، یہاں کا بادشاہ صرف ایک ہے جو کہ اللہ ہے، اور اس کے حکم کے بغیر یہاں پر کوئی بھی کسی کے محل میں نہیں جا سکتا۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی اور فوراً صبح میں ہارون رشید نے تمام لوگوں کو بلایا اور اس غریب مزدور کو ڈھونڈا۔ جب وہ غریب مزدور مل گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تیرا ایسا کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے ساتھ ایک محل عطا کیا؟ تو اس غریب مزدور نے کہا، مجھے تو کوئی ایسا عمل میرا نہیں لگتا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں محل تیار کیا ہو۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آپ نے جس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا تھا، میں نے اپنے کچھ پیسوں سے اس کے اندر کچھ اینٹیں لگوا دی تاکہ میرا بھی حصہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کے اندر میرا بھی ایک محل تیار کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دینی کاموں کے اندر اگر ہم اپنا مال نہیں لگا سکتے، لیکن سچے جذبے کے ساتھ اگر کچھ مال بھی لگائیں یا کم از کم اس کے لیے دعائے خیر کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ویسا بدل عطا کریں گے جیسا کہ اس کو پورا کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں، نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔